اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ عبسہ کی پارٹ 2 کی تفسیر کے بارے میں جانیں گے۔ ترجمہ جس کا ہے، پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگاڑ، اس دن آدمی بھاگے گا اور اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جورو بیٹوں سے ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ہی فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے۔ کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے، ہنستے خوشیاں مناتے ہو، کتنے منہ پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے، یہ وہی ہیں کافر بدکار۔ اس آیت میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کرائی جا رہی ہیں کہ انسان تو اگر یہ چنگھاڑ سن لے تو تیرا اس دنیا سے دل اٹھ جائے، کوئی بھی چیز تجھے اچھی معلوم نہیں دے گی، اور جب انسان دوڑتا ہوا اپنے بھائی اور ماں اور باپ جورو کے پاس آئے گا تو ہر ایک کو اپنی ہی فکر کھائی جا رہی ہوگی کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے دن تم ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھائے جاؤ گے۔ تو ایک عورت یعنی صحابیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم ایک دوسرے کی سطر بھی دیکھیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورت، ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک ہی فکر پڑی ہوگی جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ اس کے بعد آگے آیت میں مکلف لوگوں کی دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں، ایک سعادت مند، دوسرا بدبخت۔ جو لوگ سعادت مند ہیں ان کا حال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے ایمان کے نور سے روشن ہوں گے اور عبادتوں سے یا وضو کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہوں گے، اور حسابات سے فارغ ہو کر وہ خوشی خوشی اللہ کی ثنا بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ جبکہ بدبخت لوگ قیامت کے دن بہت برا حال ہوگا، ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی، یعنی چہرے پر کالک مل دی جائے گی اور گرد پڑی ہوگی ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ وہی کافر بدکار ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر ظلم و ستم کو اپنا شعار بنایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ برائیوں سے اجتناب کریں، اور رمضان کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، عبادت بجا لائیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں، اس میں ہی دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ اب میں آپ سے زیادہ چاہوں گی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔